नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रिपोर्टर स्टाइल के साथ। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वर्कलोड शेयर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अक्सर लोग जो है अपना काम खुद करने से कतराते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे काम खुद करते थे, अपने कपड़ों को पैबंद तक खुद लगाते थे। तो हम लोग अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकते? अगर घर का हर फर्द अपनी एक प्लेट, अपना कप खुद धो ले तो थोड़ा सा काम डिवाइड हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे हमारे घर में काम करने वाली आती है तो हम क्यों धोएं? नाज़रीन, आपको पता है कि जब हम अपना काम खुद करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा। और मुझे एक आप बात बताएं, अगर घर का हर फर्द अपना एक कप, एक प्लेट गंदा करता है, मैं ये कम से कम बता रही हूँ, वरना घर में बर्तन ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उनको आप कैलकुलेट करें कि वो पूरे दिन के कितने बर्तन बन गए और पूरा दिन आपका किचन गंदा रहा। ठीक है, अब इसे जो बहुत बड़े बड़े पतीले होते हैं वो मैं नहीं धो सकती, या वो थोड़े से भारी होते हैं तो वो धोए नहीं जा सकते, तो मुझसे उठाए नहीं जाते क्योंकि मैं खुद, मेरा इतना वेट नहीं होता जितना उसका पतीले का वेट होता है। तो थोड़ा सा काम डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब यही अक्सर सोचते होंगे यार वो मेड आती है, वो सारे काम कर ले कि हमें तो बस सोना चाहिए। वो सिर्फ एक उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो आपकी भी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और लेट्स सपोज आपके घर में मेड नहीं आती और आपकी मदर या आपकी सिस्टर घर का काम करती हैं, तो एक औरत घर का कितना काम कर सकती है? उसने हांडी भी पकानी है, उसने रोटी भी पकानी है, उसने घर की सफाई भी करनी है। मुझे एक बात आप बताएं, क्या आपका बॉस जो है वो पूरे ऑफिस का काम आपसे करवाता है? मीन्स अगर आप काम डिवाइड हुआ होता है ना, कोई ऑफिस मैनेजमेंट कर रहा है, कोई फ़ोन ऑपरेटर है, कोई उसका सेक्रेटरी है, हर पर्सन के ऊपर काम डिवाइड हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी अपना काम खुद करना चाहिए और चीज़ों को डिवाइड करके चलना चाहिए और एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात हम आते हैं कि कपड़े जो डेली के रूटीन के होते हैं। अगर घर के 7 बंदे हैं, 7 अफराद हैं, ठीक है, तो हर घर का बंदा 2 जोड़े पहनता है, तब्दील करता है। ठीक है, तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो वो कितने जोड़े बने? 7 2 14 हुए। क्या एक औरत, जो यकीनन आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, तो वो क्या एक औरत पूरे हफ्ते के 14 जोड़े मशीन लगा के धो सकती? उसके कमर की और उसके शोल्डर्स की क्या हालत होगी? तो अगर आप मेहरबानी करके, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप छोटी बच्ची हैं, तकरीबन 12 साल की हैं या 13 साल की हैं, अगर आप अपने छोटे छोटे काम खुद कर लें, अपना एक कपड़ों का एक जोड़ा धोते हुए कितनी देर लगती है? आप उसको सर्फ में भिगो दें और धो लें। ठीक है, तो अगर वो काम आपसे शेयर करें तो इससे घर का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब हम आते हैं कि घर की सफाई पे आते हैं। तो आपके घर में यकीनन सफाई वाली आती होगी, किसी के घर में किसी का डबल स्टोरी होगा, किसी का घर सिंगल स्टोरी होगा, किसी का सिंगल ट्रिपल स्टोरी होता होगा। तो ये बात सरासर गलत है कि एक वो जो काम वाली आती है वो ट्रिपल स्टोरी करे तो वो पूरे का पूरा साफ़ करे, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको कितने से ज़्यादा पे करते होंगे? 10,000 20,000? तो मुझे एक आप खुद ये बात अपनी ज़ात के ऊपर लेके
رکھ کے دیکھیں، کیا آپ وہ ایک دن میں پورا گھر صاف کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہوں گے، اور نہ کسی بھی پرسن کی اتنی جان ہے کہ وہ اس پورے گھر کی صفائی کر سکے۔ تو اور جو آپ کے سرونٹس ہیں اس کو ڈانٹا مت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اگر کوئی آپ کو کام لیٹ سپوز آپ اس کا کام اچھا نہیں لگا، جیسے میرے گھر میں جب میڈ آتی ہے تو چونکہ وہ گھر میری ماں کی خواہش کے اوپر بننا ہے، پہلے وہ حویلی تھی اور پھر اس کو ہم لوگوں نے بینگلو کی شکل دی، چونکہ وہ میری مدر کی خواہش تھی، ٹھیک ہے، تو اب ان کی خواہش کے مطابق وہ بنا، میں ان کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، اور ان کو وہ بہت صفائی پسند ہے، اور مجھے اپنی ماں کا مکمل وہ ہوتا ہے کہ میری مدر کسی چیز سے ہرٹ نہ ہو جائے، اور میں ان چیزوں کی بھرپور کیئر کرتی ہوں۔ تو اب وہ میری مدر کی شروع سے یہ تھا کہ ہم لوگ جو ایون واش رومس ہیں یا جو گھر کے اندر ٹائلس لگی ہوئی ہیں تو وہ ہم چھت تک صاف کرتے ہیں۔ اب وہ ایک منٹ چھت تک صفائی نہیں کر سکتی، اوبویسلی نہیں کر سکتی، تو میں خود اس چیز کی صفائی کر لیتی ہوں، تاکہ ایک عورت پورا دن کا کام اتنا زیادہ، وہ پتہ نہیں کتنے گھروں میں کام کر کے آتی ہیں، تو وہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس طرح سے اپنی جو آپ کے ملازم ہیں ان کا احساس کریں تو، اور غریب کا احساس کرنا چاہیے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں کن حالات میں آئی ہے، جو آپ کے گھر میں یقیناً کام کرے، وہ مجبور ہی ہو، اپنی مجبوری میں ہی تو کام کر رہی ہوگی نا، تو اس کا احساس کرنا سیکھیے۔ میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، ابھی چونکہ مجھے ٹائیفائڈ تھا، تو جو ہے ایک دفعہ میں باتھ روم سے نہا کے نکلی اور میری مدر میرے کپڑے دھو رہی تھی، خدا قسم میں رونا شروع ہو گئی، اللہ کے میں نماز کے اوپر سجدے میں جا کے اللہ سے روئی، اللہ میری صحت بحال کر دے، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے ماں میرے کپڑے دھوئے، اور یہ میں بہت ہونیسٹلی بات کر رہی ہوں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے کپڑے اسٹور روم میں چھپا دی تھی، جب میری مدر سوتی تھی تب میں وہ اپنے کپڑے دھوتی تھی، مجھے کیونکہ مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ میری ماں اس عمر میں میرے اللہ تعالیٰ نے دونوں مجھے ہاتھ دیے، میں کام کر سکتی ہوں، میں اس چیز کو ڈس لائک کرتی ہوں کہ میری ماں میرے کپڑے دھوئے، میرے لیے یہ بہت بڑی ایک جوان اولاد ہو اور ماں کام کر رہی ہو، یہ کچھ بات زیب نہیں دیتی۔ نیکسٹ ایون میری بھابھی ایون بہت اچھی ہے، شی از ویری ویری نائس لیڈی، تو جب کبھی وہ ظاہر سی بات ہے، میری جب مدر نہیں ہوتی تھی تو وہ مجھے کھانا سرو کرتی تھی، جو بھی میں نے کھانا ہو، تو میں جب بھی دیکھتی تھی میری بھابھی آگے پیچھے یا کمرے کے اندر ہے تو میں چپکے سے جاتی تھی، تو کبھی برتن بھی دھو لیتی تھی، تو ایون انہیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ کچھ ہوا ہے، جو تھوڑے بہت اگر میں نے سنک میں برتن پڑے ہوئے دیکھے تو وہ میں دھو آتی تھی کہ میری بھابھی کے اوپر برڈن پڑ رہا ہوگا، وہ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتی ہیں، میری کیئر کرتی ہیں، میری ماں میری کیئر کرتی ہے، تو مجھے اس چیز کا بڑا فیل ہوتا تھا۔ تو اگر آپ تھوڑا بہت احساس کر لیا کریں، ایک دوسرے کا احساس کرنا سیکھیں، اگر آپ احساس کر لیا کریں تو اس سے کیا جاتا ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ میں یقین جانیے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب آپ اپنا کام خود کرنے لگیں گے تو آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہوگا، اور آپ خود سوچیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اپنا کام کر سکیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ بالکل آپ اپنی مدر یا اپنی سسٹر، اپنی وائف کے متعلق بھی ایسا سوچا کریں کہ وہ پورا دن کام کرتی رہتی ہیں، وہ بھی تھکتی ہوں گی، وہ بھی انسان ہیں، ایک عورت میں اتنی وہ طاقت نہیں ہوتی، کون سی آج کل کی غذائیں بہت اچھی ہیں کہ وہ پورا دن ہی کام کرتی رہیں اور رات 11-12 بجے تک آپ وہ سب کے کام کے لیے کریں، کچھ انسانیت ہونی چاہیے ہر ایک پرسن میں، تھوڑی بہت انسانیت آپ رکھ لیں، اچھی بات ہوتی ہے جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا اور ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ سب کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، بہت
بہت بڑا بینیفٹ ہوگا. نہ ساس بہو کی لڑائی ہوگی، نہ ساس بہو کو تانے دے گی، نہ بہو ساس کو تانے دے گی، نہ شوہر بیوی سے لڑائی کرے گا، اور گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا. تو اپنے گھروں کو بچائیں، اور کنسپریسیز جو ہوتی ہیں ان سے گریز کیا کریں. اگر باہر کی عورت کوئی لگائی بچھائی کرتی ہے، یا کوئی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہے، تو آپ اس چیز کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ کے کچے کان ہوں اور آپ گھر میں اٹھ کے تو ویلا مچا دیں، لڑائی کرنا شروع کر دیں. یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے. باقی میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں اور ایک دوسرے کا احساس کرنا سیکھیں. احساس بہت بڑی نعمت ہے.